السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 10 سے لے کر کے 14 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان 10 آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے جو سورۃ کریمہ کا آغاز ہے، اور سورۃ کریمہ کے آغاز کے بعد جو یہ آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے انجام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باخبر فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے، اور آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کی قوم، ان کے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر ہونے والا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ یہاں پر جو واقعہ ہے، جو آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے، جو یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے اس وقت اور اس پہلو کو بیان کیا گیا ہے جب وہ فرعون کے ایک قوم کے آدمی کو، انہوں نے ان کے اوپر وار کیا، حملہ کیا۔ خاص وجہ تھی بنی اسرائیل کے ایک آدمی، جو قوم کے ایک آدمی تھے، ان کو جو وہ مار رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بیچ بچاؤ کرنے کے لیے گئے، ایک ہاتھ لگایا تو نادانستہ طور پر وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے ہیں، اور فرعون کی بادشاہت ہے، بس وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور بھاگ کر کے سیدھے مدین پہنچے، اور وہاں پر پورا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر میں تقریباً 8 سے 10 سال رکے۔ جب وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے، ساتھ میں بیوی بھی تھی، بیوی حملہ بھی تھی، بچہ بھی تھا، اور ساتھ میں ایک غلام بھی تھا۔ آتے آتے جب طور پہاڑ کے پاس پہنچے تو رستہ کھو گئے۔ رات بہت تاریک، گھٹا ٹوپ اندھیری رات تھی، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ دیکھا دور پہ تو آگ روشن ہوتا ہوا نظر آیا۔ سوچا کہ آدمی ہوگا، اگر آدمی نہیں بھی ہوگا تو آگ لے آویں گے، اگر آدمی ہوگا تو رستہ پوچھ لیں گے۔ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک درخت ہے، بالکل ہرا بھرا ہے، اور اس کے ارد گرد بالکل آگ جل رہا ہے، یعنی آگ کے درمیان وہ درخت ہے، اور وہ جو آگ دہک رہا ہے، لہک رہا ہے، اس میں سے دھواں بھی نہیں ہے، اور درخت بھی بالکل ہرا بھرا ہے، اور آس پاس کا پورا ماحول بالکل جگمگ جگمگ بنا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان سے کلام کیا، ان کو پکارا، کہا کہ اپنے جوتا کو اتار کر کے اس وادی مقدس میں داخل ہو۔ وہاں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکارتے ہوئے کہا کہ یہ جو آگ ہے، آگ کے اندر جو کچھ ہے، آگ کے ارد گرد جو کچھ ہے، حتیٰ کہ تم اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب بابرکت ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ ہوں جو عزیز اور حکیم ہے۔ یہ ساری باتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہی تو اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ اپنے لاٹھی کو پھینکو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو وہ لاٹھی بڑا اژدہا بن گیا اور تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ڈر گئے، اور ڈر کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پکارا کہ اے موسیٰ مت ڈرو، رسول جو ہے وہ میرے حضور نہیں ڈرتے ہیں،
یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے کچھ باتوں کی وضاحت ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ یہاں پر کچھ باتوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے جس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی. موسیٰ علیہ السلام آئے، جب وادی مقدس میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، تم کو نبی بنا کر کے ان کے پاس بھیجنے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے، کہے کہ کیسے جائیں گے، اور اس کے ایک آدمی کو بھی ہم نے مارا ہوا ہے، وہ جائیں گے تو وہ مجھ کو پکڑ لے گا، قید میں ڈال دے گا، پھانسی پر چڑھا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تم کو ایسے معجزے عطا کر رہے ہیں، 2 عظیم معجزے جس کو دیکھ کر کے کوئی بھی یقین کر لے گا اور پھر وہ رک جائے گا. تو پہلا معجزہ یہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا یہاں پر، کہ کہا کہ اپنے لاٹھی کو پھینکو، اور لاٹھی پھینکا تو وہ جو لاٹھی ہے موٹا اژدہا سانپ بنا، لیکن اس کی جو پھرتی تھی اور اس کے بھاگنے کی جو تیزی تھی وہ پتلے سانپ کی طرح سے. پہلی بات یہ پتہ چلا. دوسری بات یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول بننے والے، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، ابھی پتہ چلا. تیسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا. حالانکہ بعد میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے جو دوسری جگہوں پر بڑی تفصیل سے ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ دیکھا تو ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے. لیکن اس میں یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلی مرتبہ کسی آدمی کو رسالت عطا کرتے ہیں تو اس کی ایک گراں باری ہوتی ہے، اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے جس سے ایک خوف دل کے اندر آتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب پہلی مرتبہ نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ڈر کے وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر کے سیدھے سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ کو میری جان کا ڈر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی کچھ صفات گنائی کہ آپ کو کیسے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، انک لتحمل الکل، آپ لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ جو ہے جو نہیں کماتا ہے اس کو کما کر کے آپ دیتے ہیں، آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس وقت ڈر جیسے لگا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر لگا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے حضور آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، میں کمپلیٹ آپ کے ساتھ ہوں. سامعین کرام، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم. ڈرنا تو اس آدمی کو چاہیے جس نے کوئی ظلم کیا، لیکن اگر کسی آدمی نے کوئی ظلم کیا اور پھر اس نے بھی اپنے برائی کے بدلے میں اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو یقیناً میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. فانی غفور رحیم، تو بے شک میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتلایا کہ اللہ کے بارگاہ میں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی اللہ کے پنجے سے اور اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں. دوسری بات اللہ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ جو آدمی اگرچہ ظلم کیا، برائی کیا، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اس کے بعد اپنی نیکیوں سے اپنے برائیوں کو بدل لیا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فإنی غفور رحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ وہ جو ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ طور پر قتل ہو گیا تھا اور جس کو مار کر کے جو مر گیا، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے اور شعیب علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، پھر جو واپس آئے ہیں اور ابھی جو نبوت مل رہی ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ آپ سے جو وہ غلطی سے گناہ ہو گیا تھا، خطا ہو گئی تھی، اللہ اس کی معافی کا آپ کو پروانہ دے رہا ہے، بشارت اور خوشخبری دے رہا ہے. یہ چیز مفسرین نے بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، اتنا کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اور دیکھو یہ جو تمہارا ہاتھ ہے اپنے جیب میں ڈالو، جو تمہارا ہاتھ ہے اپنے جیب میں ڈالو اور اس کو نکالو گے تو یہ جو ہاتھ ہے بغیر مرض کے چمکتا ہوا ہاتھ دکھے گا. ید بیضا کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ ید بیضا، بالکل چمکتا ہوا ہاتھ نکلے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین. یہ 2 معجزے ان تمام معجزات میں سے ہیں جو 9 معجزے
نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور پھر کہا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ نافرمان قوم تھے، یعنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ۔ یہاں پر 9 معجزے کا ذکر ہے، جبکہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی ٹائم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 بڑے معجزے دیے۔ کون 2 بڑے معجزے؟ ایک عصائے موسیٰ جو لاٹھی سانپ بنا، دوسرا ید بیضا۔ لیکن 9 معجزوں کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے، جس کو ہم سیریل وائز آپ کے سامنے گناتے ہیں۔ ایک عصائے موسیٰ، دوسرا ید بیضا، تیسرا فرعون کے سامنے اس کے میدان میں برسر عام جادوگروں کو جو موسیٰ علیہ السلام نے ہرایا، یہ تیسرا معجزہ تھا۔ چوتھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسی قحط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور اسی طرح سے بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فارسلنا علیہم طوفان بھیجا، والجراد ٹڈی دل بھیجا، والقمل کھٹمل اور جوؤں کا جو ہے ملا، والضفادع اور مینڈک اور خون، یہ سارے کے سارے 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے عطا فرمایا، اور کہا کہ یہ بڑی ہی نافرمان قوم ہے، آپ کو جانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے۔ اللہ نے آگے بڑے مختصر اور سنکشپت انداز میں فرمایا کہ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، یعنی جب ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ان کے سامنے آئی اور ان لوگوں نے اس کو دیکھا، اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اللہ کے معجزہ کو ان کے سامنے پیش کیا، تو ان معجزوں پر ایمان لانے کے بجائے فرعون اور اس کی قوم نے کیا کہا کہ یہ تو جادو ہے، نہیں مانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی راہ اختیار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل اس بات کو یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ نبی ہیں اور یہ جو معجزہ ہے یہ جادو نہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا کہ یہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ انجام کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، فرعون بھی غرقاب ہو گیا، اس کی پوری قوم جو ہے وہ دریا میں ڈوب کر کے ہلاک و برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے، 2 چیزیں اللہ نے دیا ہے، ایک ماننے کی صفت، ایک انکار کرنے کی صفت۔ جو اچھا آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں حقائق کو پہچان کر کے ماننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرعون اور ان کی قوم، اس کی قوم کے صفت پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حق کو پہچان جاتے ہیں، سچائی کو جان جاتے ہیں کہ یہی حق ہے، جان جاتے ہیں کہ یہی سچ ہے، لیکن انکار کرنے کا جو مادہ ان کے اندر ہوتا ہے اس کو وہ ہوا دیتے ہیں۔ اقرار اور ایکسپٹ کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے اس کو وہ گرو نہیں کرتے ہیں۔ انسان کے اندر گرو کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کسی بھی چیز کو بڑھا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر لوگوں نے جا کر کے جھنڈا لہرایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ صفت دیا ہے۔ آج چاند کے اوپر لوگ پہنچا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو وہ صفت دیا ہے، کیونکہ وہ انسان اپنے تمام اسکل کو گرو کر سکتا ہے۔ تو اسی میں سے 2 اسکل ہے، ایک انکار کرنے کا اسکل، جو واہیات قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کرنے کی اسکل کو اوپر اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو سلامتی والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت کے اندر اچھائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اقرار والے صفت کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اندر وہ صفت دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر انسان کے اندر خیر و بھلائی دھیرے دھیرے آتا چلا جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا